وہ کہتے ہیں جی پیمرا نے عمران خان کی براہ راست اور ریکارڈڈ تقریر یا تقاریر دکھانے پہ پابندی عائد کر دی ہے. اس سے عمران خان کی الیکشن مہم پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں 100% متفق ہوں. بہت فضول، بہت ہی گھٹیا اور جہالت سے لبالب بھرا ہوا فیصلہ ہے. یہ دنیا اس کام سے نکل چکی ہے، اب نہیں ہونا. اور اس طرح کی بات ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے تو سوال پوچھا ہے لیکن آپ کا سوال بہت باوزن ہے کہ اس سے عمران کی مقبولیت میں تھوڑا نہیں بہت اضافہ ہوگا. وہ کہیں گے کہ یہ تیرا جو للو پنجوؤں کا مجمع ہے، یہ ایک آدمی سے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اب اس کی تقریروں سے بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں. اور بات یہ ٹھیک ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ چلے گا بھی نہیں. یہ 2023 ہے. یہ یوب خان اور ماشاء اللہ وہ جو کیا کہتے ہیں ضیاء الحق وغیرہ، یہ اس زمانے نہیں ہیں جب اس طرح کی زبان بندیاں ہوتی ہیں. ذلیل و خوار ہوں گے اور اس کو بہت سارے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. یہ حکومت کو زیادہ امبیرس کرے گا، زیادہ ذلیل کرے گا اور ان کی غیر مقبولیت میں زیادہ اضافہ کرے گا. نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے. نوجوان آدمی ہے، بات لاجیکل، اپنی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن بھی ہے، وضاحت بھی ہے کہ بھی ہمارا تو لمیٹڈ رول ہے، ہمارا تو کوئی پرائم منسٹر نہیں ہے. سو اگر یہ حکومت وعدے پورے نہیں کر رہی تو ہم اپنی ریزینٹمنٹ کا بلاول نے اظہار کیا ہے، جو ایک پولیٹیکل سی بات ہے. اس حد تک وہ جانا کہ جی وہ وزارتیں رکھنا مشکل ہوگا تو کیا پھوٹ پڑ گئی ہے پی ڈی ایم میں؟ نہیں، پھوٹ پڑ نہیں سکتی. جب تک عمران خان سامنے ہے نا، یہ بھیڑیں اکٹھی رہیں گی. یہ جو بھیڑیا ان کو نظر آ رہا ہے وہ اس سروائیول کے لیے اکٹھے ہیں. یہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک دوسرے کے بارے میں یہ کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے. آج اکٹھے ہیں، کیوں اکٹھے ہیں؟ چونکہ ان سب کے لیے وہ خطرے کا نشان ہے جس کا نام عمران ہے. تو اس لیے اس میں پی ڈی ایم میں پھوٹ چھوٹ کیا پڑنی ہے؟ اور پی ڈی ایم ہے کیا ہے پی ڈی ایم؟ نون لیگ آدھی بھی نہیں رہ گئی. پیپلز پارٹی مدتیں ہوئی سندھ تک سکڑ گئی ہے، اور جیسی ان کی اسٹریٹجی ہے وہ پنجاب کو دوبارہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جو پنجاب میں دوبارہ جڑیں بنا سکے. اس کی اپنی وجوہات ہیں، ان کی اپروچ ہی ٹھیک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ان کا مسئلہ ہے. تو باقی پی ڈی ایم کیا ہے، چھوٹا سا پریشر گروپ ہے فضل الرحمان صاحب کا. باقیوں کے تو نام بھی نہیں لوگوں کو پتا. تو یہ بیچارے اپنے سروائیول کے لیے اکٹھے رہیں. ان میں یہ بات چند مہینوں سے، چند ہفتوں سے چل رہی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے، دوستوں نے مشورہ دیا ہو، یا ممکن ہے عمران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو، جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کولیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو. ان کی اپنی حوصلہ افزائی، چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں گے. میں عمران کا ویل وشر ہوں، آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی. میں ڈیفینیٹلی اس کا ویل وشر ہوں. میری اپنی بھی یہی خواہش تھی. میں نے کوئی بات نہیں کی. لاسٹ جو ملاقات ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پہ بلیو نہیں کرتا. لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو دوست ہیں، کولیگز ہیں، ساتھی ہیں، ایک ہم جماعت کہہ لیں، چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی. تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پازیٹیولی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرمناک رویہ ہوگا. یہ باتیں کرتے رہیں بیچ میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے. اچھا، عمران نے اگر اب تک ایسا نہیں کیا تو وہ غلطی پہ تھا. اگر اس نے اپنی غلطی کی تصحیح کر لی ہے، اس کو بہتر کر لیا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جانا چاہیے. زندگی میں شرفاء کا یہی اصول ہے. میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آئی گیو اٹ اپ، میں چھوڑ دوں، تو بجائے اس کے کہ مجھے تانے دیے جائیں کہ یو ٹرن ہے،
ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ جی مثلا میں اف آئی اسموک، اگر میں چین اسموک کروں اور میں کل چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یہی شرفا کا اور میچور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ دباؤ میں آ کے فیصلے کرنے والا بندہ وہ ہرگز نہیں، یہ تو آپ لکھ کے رکھ لیں۔ دوسری بات، اس طرح کی تبدیلی اچانک نہیں ہوتی۔ ممکن ہے اس کے ذہن میں یہ بات چند مہینوں سے، چند ہفتوں سے چل رہی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھیوں نے، دوستوں نے مشورہ دیا ہو، یا ممکن ہے عمران نے یہ بات کی ہو تو دوستوں کو، جو دوست کیا انہیں جو بھی اس کے کولیگز ہیں انہوں نے اس بات کو بڑھاوا دیا ہو، ان کی اپنی حوصلہ افزائی۔ چونکہ بہت سارے لوگ میرا خیال ہے یہی چاہ رہے ہوں گے۔ میں عمران کا ویل وشر ہوں، آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف پی ٹی آئی، میں ڈیفینیٹلی اس کا ویل وشر ہوں۔ میری اپنی بھی یہی خواہش تھی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ لاسٹ جو ملاقات ہوئی ہے چند ہفتے پہلے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کیونکہ میں مفت مشورہ کارپوریشن پہ بلیو نہیں کرتا۔ لیکن اگر ان کے ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے تو وہ مفت مشورہ نہیں ہے، چونکہ وہ تو دوست ہیں، کولیگز ہیں، ساتھی ہیں، ایک ہم جماعت کہہ لیں، چونکہ ایک جماعت ہے نا پی ٹی آئی۔ تو اور اس کو حکومت اگر اس کو پازیٹیولی نہیں لیتی تو وہ ایک انتہائی منفی اور شرمناک رویہ ہوگا۔ یہ باتیں کرتے رہیں بیچ میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ سیریس نہیں تھے۔ اچھا، عمران نے اگر اب تک ایسا نہیں کیا تو وہ غلطی پہ تھا۔ اگر اس نے اپنی غلطی کی تصحیح کر لی ہے، اس کو بہتر کر لیا ہے، تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جانا چاہیے۔ زندگی میں شرفا کا یہی اصول ہے۔ میں اگر کوئی غلطی کر رہا ہوں، مسلسل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں آئی گیو اٹ اپ، میں چھوڑ دیتا، تو بجائے اس کے کہ مجھے تانے دیے جائیں کہ یو ٹرن ہے، تو ایکسیپٹ کر لیا جائے کہ جی مثلا میں اف آئی اسموک، اگر میں چین اسموک کروں اور میں کل چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ یہی شرفا کا اور میچور لوگوں کا رویہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیں جی معین احمد ہیں راول پنڈی سے۔ وہ کہتے ہیں جی پیمرا نے عمران خان کی براہ راست اور ریکارڈڈ تقریر یا تقاریر دکھانے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سے عمران خان کی الیکشن مہم پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس سے عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوگا۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ میں 100% متفق ہوں۔ بہت فضول، بہت ہی گھٹیا اور جہالت سے لبالب بھرا ہوا فیصلہ ہے۔ یہ دنیا اس کام سے نکل چکی ہے، اب نہیں ہونا۔ اور اس طرح کی بات ڈیفینیٹلی آپ نے جو بات کی ہے، آپ نے تو سوال پوچھا ہے، لیکن آپ کا سوال بہت باوزن ہے کہ اس سے عمران کی مقبولیت میں تھوڑا نہیں بہت اضافہ ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ یہ تیرا جو للو پنجوؤں کا مجمع ہے، یہ ایک آدمی سے اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں کہ اب اس کی تقریروں سے بھی یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ اور بات یہ ٹھیک ہے، ان کو نہیں کرنا چاہیے اور یہ چلے گا بھی نہیں۔ یہ 2023 ہے، یہ یوب خان اور ماشاء اللہ وہ جو کیا کہتے ہیں ضیاء الحق وغیرہ، یہ اس زمانے نہیں ہیں جب اس طرح کی زبان بندیاں ہوتی ہیں۔ ذلیل و خوار ہوں گے، اور اس کو بہت سارے لوگ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کو زیادہ امبیرس کرے گا، زیادہ ذلیل کرے گا، اور ان کی غیر مقبولیت میں زیادہ اضافہ کرے گا۔ نیکسٹ ہیں جی کراچی سے افضل آفریدی۔